صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب تعظیم جانب صدر مجلس حضرت اللہ پیر بڑے سراجی دامت برکاتہ عالیہ اور ذی وقار شان علماء کرام مکرم و معزز حاضرین، میرے لیے یقیناً بہت بڑی سعادت ہے کہ آج خاص عید میلاد النبی کی دن گزار کرنے سے مقدس مبارک میں حاضر ہیں. اور اللہ کا فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے برسوں میں بھی یہ سعادت میسر آتی رہتی ہے. میں اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے، ایک بہت ضروری مصروفیت کی وجہ سے صرف اس محفل کی سعادت اور برکت سمجھنے کے لیے حاضر ہیں چند منٹ کے لیے. اور باقی الحمدللہ یہاں علماء کرام کا جلوہ نصیب ہے آپ کی سماعت کی تشکیل کے لیے اور ذوق کی آسودگی کے لیے الحمدللہ بہت کچھ کہا گیا ہوگا اور بہت کچھ کہا جائے گا. اور ہم آقا کریم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی غلامی کے اظہار کے لیے حاضر ہیں. میرے آقا کریم حضور علیہ السلام سے جس کو نسبت ہو جائے رب کائنات اسے بھی اعزاز و اکرام سے سرفراز فرماتا ہے. یارو اگر کوئی جانور میرے آقا کریم سے منسوب ہو جائے تو اس کی بھی ایک حیثیت ہو جاتی ہے. وہ وقت یاد کیجئے جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے پہلی بار ہجرت کے بعد ہر غلام کی خواہش ہے کہ سرکار اس کے گھر میں جلوہ کریں. اب جہاں سرکار ایسا فرمائیں کہ دوسرے کے دل آزادی کا پہلو نہیں چل جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میری جو اونٹنی ہے جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں وہیں پر رہائش کرتے ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھے گی اور سرکار وہاں جلوہ کریں. اگر آپ ذرا روایات کو مطالعہ تاریخ اور آپ کو پڑھتے اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابو ایوب انصاری اس وقت مدینے کے خوشحال لوگوں میں تھے. ان کا مکان 2 منزلہ تھا. اس میں آقا کریم کے بآسانی ٹھہرنے کی سہولت موجود تھی. اگر میرے آقا کریم کسی ایسے گھر میں تشریف فرما ہوتے جو کسی غریب کا گھر ہوتا جو جہاں پہلے ہی جو مکین لوگوں کے لیے رہائش مشکل ہوتی تو ان کے لیے ایک طرف آقا کریم کی تشریف آوری یہ عزت اور تسکین کی بات ہوتی اور دوسری طرف میزبانی دشواری اور مشکل کی بات ہوتی تھی. تو اللہ نے آقا کریم کی اونٹنی کو یہ شعور عطا فرما دیا کہ اسے کہاں میں بیٹھ جائے. حضرات اسی طرح وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ میرے آقا کریم تشریف لے جا رہے ہیں 78 سوار ہیں اور راستے میں 78 بدل جاتا ہے ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے. میرے آقا کریم اس سے اترتے ہیں کہ غلاموں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر دراصل قبریں ہیں اور 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور وہ یہ جو ہے وہ عذاب دیتے ڈر گیا ہے اور ساتھ ایک کھجور کا درخت ہے اور سرکار اس سے پتے توڑ کر ان قبروں پہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں جب تک یہ پتے تر و تازہ رہیں گے ہرے ہرے رہیں گے اس وقت تک ان پتوں کی ہم جو تصویر سے قبر والوں کے عذاب میں کمی نہیں رہی. میں کہ اختصار کی طرف مائل ہوں اس لیے کوشش وہ آپ کی ہونی چاہیے کہ ذرا میری بات چند لفظوں میں سمجھنے مجھے دہرانی نہ پڑے. حضرات علماء کرام جو اس مقام پر مختلف نکات بیان کرتے ہیں ان سب کی طرف نہیں جاؤں گا. 2 نقطے سے اپنے ذوق کے مطابق کروں گا. وہ خدشہ جس لیے میرے آقا کریم تشریف فرما ہے وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے. آپ ممکن ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ اس خچر کی نظر وہ چند فٹ مٹی کی تہ سے گزر کر قبر کے اندر پہنچ گئی ہے. میں عرض کروں گا ایسا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ قبر کسے سے کہتے ہیں؟ یہ زمین کا گڑھا جو کھود کے ہم مردوں کو دفناتے ہیں یہ قبر کسی علامت ہوتی ہے. حقیقت قبر نہیں ہے.
اصل میں قبر عالم برزخ ہوتی ہے. پھر آپ سوچیے جو شخص قبر میں جاتا ہے فرشتے آتے ہیں سوالوں کے جواب کے لیے. اگر سوالوں کے جواب صحیح نہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے سے برابر مل جاتا ہے, اور سوال کے جواب غلط دے تو عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. قبر کا عذاب کا سوال شروع ہوتا ہے سوال و جواب کے بعد, پہلے نہیں ہوتا. اب یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب کے مر گیا یا کسی کی میت کو آپ نے دریا میں کر دیا تو اسے تو مچھلیاں کھا گئی, اسے تو قبر نہیں ملی, اس کے پاس فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اگر وہ نہیں آئیں گے تو بڑا آسان کام ہو گیا. جس بندے کے بارے میں پتہ چلے کہ قبر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا اسے قبر میں لٹانے کی بجائے دریا میں ڈالا. یارو قبر کے سوال و جواب تو ہر ایک سے ہوتے ہیں, چاہے اسے دریا میں ڈال دیا جائے, سمندر میں ڈال دیا جائے, چاہے بیچارہ دنیا میں آگ میں جل جل مر جائے, اسے قبر بظاہر نہ ملے. سوال و جواب تو ہر ایک سے ہوتے ہیں, لیکن سوال و جواب قبر میں ہوتے ہیں. اور قبر میں پتہ یہ چلا کہ قبر میں ہر شخص پہنچے گا. ظاہری طور پر زمین کا گڑھا نبی ملے تب بھی قبر ہر ایک کو ملتی ہے. قبر اصل میں عالم برزخ کی چیز ہے. میرے آقا کریم کا فرمان ہر قبر میں جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا. کبھی قبریں کھل جاتی ہیں پانی سے, سیلاب سے, زلزلے سے. کسی قبر میں آپ کو جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی نظر آئی نہیں, لیکن سرکار کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. ہر قبر میں جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا. تو آخر ہمیں یہ چیز کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ اس لیے کہ قبر اس دنیا کی چیز نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں نظر آئے, یہ عالم برزخ کی چیز ہے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم جس خچر پر جلوہ گن ہے اس خچر کی نظر عالم دنیا سے عالم برزخ تک ہو جاتی ہے. یار یہ چند فٹ مٹی کے کراس کرنے کی بات نہیں ہے, یہ عالم برزخ تک رسائی کی بات ہے. جس جانور کو میرے آقا کریم سے نسبت ہو جائے. اور یہاں سے ایک بات عرض کروں اور پھر میرے حضور کی حضرت کی اجازت کروں. دیکھیے وہ پتے جو میرے آقا کریم نے قبر پر ڈالے, فرمایا جب تک ہرے ہرے رہیں گے اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. میرا سوال یہ ہے علماء سے کہ جب وہ پتے خشک ہو جائیں گے تو کیا حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اس قبر کے اوپر جو پتھر اور مٹی ہے وہ بھی حمد و تسبیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ لیکن ان پتھر اور اس پتھر اور مٹی کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ نہیں پہنچتا. وہ پتے جب خشک ہو جائیں گے تو ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا, بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قبر والوں کو تو دور کی بات ہے, خود ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا. یہ پتھر اور مٹی جو حمد و تسبیح کر رہے ہیں کیا ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کیا مراتب میں اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں. اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہے, وہ حمد و تسبیح تو کر رہے ہیں, لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے, کوئی ان کے مراتب میں درجات میں اضافہ نہیں ہے. یارو پتہ یہ چلا کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ تمہارے کلام پڑھنے سے کسی قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ بحث کی بات نہیں ہے. اصل میں جو حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ ہے جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور ایک وہ ہے جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. یہ بحث مباحثے کی بات نہیں ہے, یہ جھگڑے میں جانے کی بات نہیں ہے. فیصلہ سے بھی اتنا کرنا پڑتا ہے کہ کون کس گروپ میں ہے, کون کس قسم میں ہے. حضرات مکرم, بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جس کو عزت اللہ دیتا ہے کوئی بندہ اس سے چھین نہیں سکتا.